حضور کا میلاد ایسا ہی ہونا چاہیے، اس سے بڑھ کر ہوتا رہے گا۔ آج دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کل جلوس میلاد کو دیکھنا بھی شرک کہتے تھے، آج وہ خود موویاں بناتے ہیں، دیکھنے آتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اس حد تک ہی آتے رہو۔ یہ اس رحمت للعالمین کے نام و نسبت کا یہ جلوس ہے، اس کے تماشائی بھی محروم نہیں رہتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام سے بڑا تماشائی کون ہوگا؟ یہودیوں کا عالم اپنے یہودیوں کے پورے جتھے کے ساتھ حضور کے جلوس کو دیکھنے آیا تھا۔ جلوس کہاں ہے؟ جلوس کہاں ہے؟ عبداللہ بن سلام سے پوچھو نا ذرا، ایسے کسی مولوی صاحب سے پوچھ لینا چاہیے عبداللہ بن سلام کیسے مسلمان ہوئے تھے۔ اب وہ جلوس کا ذکر کرنے پہ مجبور ہے، جلوس بتائے گا۔ جلوس تھا نا، حضور آ رہے تھے، تاریخ بھی 12 تھی، دن بھی پیر کا تھا۔ حضور مکہ سے چلے پیر کا دن، قبا مسجد کے مقام پر مقام قبا بستی میں پہنچے، پیر کا دن ایک ہفتے میں پہنچے۔ اب مدینے نہیں آئے حضور، وہیں بیٹھ گئے، پورا ہفتہ وہیں رہے۔ حضور آپ مدینے کے لیے آئے، آپ مدینے آئے، یعنی قبا والوں نے روکا۔ اگلا پیر آیا، تاریخ تھی 12، دن تھا پیر، جلوس کے ساتھ حضور مدینے میں داخل ہوئے۔ میری امت کے لیے 12 کو جلوس سنت ہو جائے۔ چھڑیوں کے جھنڈے تھے، حضور اونٹنی پر سوار ہیں اور دفوں پر بچیاں گا رہی تھیں، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام یا حبیب کا صلوات اللہ۔ یہ بچیاں پڑھ رہی ہیں اور حضور سن رہے ہیں۔ میں کیا کروں، محبت کی باتیں مجھ سے ذرا پھیل گئی ہیں۔ میری آج ہمت نہیں تھی بالکل، میں تو آنے کا بھی ارادہ نہیں تھا۔ سرکار خواجہ صاحب بابا پاک کے مرشد نسبت سے حاضری اور پھر محبت کی بات۔ اللہ 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 اللہ۔ میں مروں گا بھی تو میری قبر پہ میلاد ضرور جاری رہے گا۔ اللہ سنائے قبر سے بھی میلاد ہو انشاءاللہ تعالی۔ کیا وہ خوب کسی نے کہا ہے کہ موت بھی نعت خوانی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی سرکار کے گیت گاتے جائیں گے۔ اب یہ بچیاں پڑھ رہی ہیں، اور بچیاں بھی کون ہیں؟ بنو نجار، حضور کے نانکے خاندان کی بچیاں۔ حضور کا نانکا مدینے کا ہے، داد کا مکے کا ہے۔ یہ مکے مدینے کا پہلے سے رشتہ ہے، نانکا مدینے کا ہے۔ یہ بنو نجار آپ کی خالائیں، ان کی بچیاں اور رشتہ دار تو نزدیک کے لوگ، وہ بچیاں ساری دفوں پہ حضور کا یہ کلام پڑھ رہی تھی۔ یہ کس نے لکھا تھا؟ مولانا عامر رضا خان صاحب۔ کون لکھ کے دے کے آیا ان بچیوں کو؟ حضور خود سن رہے ہیں، حضور کہیں بھی یہ بدعت ہے، یہ کیا کر رہی ہو؟ اور نعت بھی ایسی لکھی ہے، کون لکھ سکتا ہے ایسی نعت؟ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، 14ویں کا چاند تو ہمیشہ 14 تاریخ کو آتا ہے، یہ آج جو 12 کو آیا ہے نا،
انہوں نے کہا 14ویں کے بڑے چاند دیکھے ہیں، جو 12ویں کا چاند آج آیا ہے نا، سبحان اللہ یا رسول اللہ. محمد 4 یار آج فرید یا فرید، حق فرید یا حق فرید یا. سنیت الوداع مدینہ شریف سے تھوڑے سے فاصلے پر ایسے میری طرف دیکھو، 2 پہاڑیوں کی چوٹیاں ہیں، بیچ میں ایک گلہ ہے، یہ ایسے سوراخ ہے. جو قافلے باہر سے آتے مدینے میں وہ اسی کے اندر سے داخل ہو کے آتے، گویا کہ ایک دروازہ تھا. یہ مین کیا کہتے ہیں، ٹول پلازا گیٹ ایسے بنا ہوا ہے گلہ. اور کوئی مہمان جاتا تو مدینے والے اس کو اس گلے تک چھوڑنے آتے، گیٹ تک چھوڑنے آتے، الوداع کرتے. سنیت الوداع، مہمانوں کو ریسیو کرنے اور چھوڑنے کی جگہ یہ ہے. حضور کی اونٹنی وہاں سے، وہ تھوڑا بلندی ہے، ایسے اوپر چڑھائی ہوتی پھر نیچے اندر اترائی ہوتی تھی. اب تو وہ تھوڑا سا نشان رہ گیا ہے، ظاہر بات ہے عرصہ گزر گیا. تو جو ایسے سرکار اونٹنی پر اوپر اس گلے سے ایسے اترے تو ان بچیوں نے کہا طلع البدر علینا، آج ہم پہ 12ویں کا چاند آیا ہے. من سنیات الوداع، ادھر سے تو مہمان آتے جاتے تھے، یہ چاند آج ادھر سے پہلی بار آیا. ایسا چاند اترا ہے. وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یہ ایسا چاند آج ہم پر طلوع ہو گیا ہے کہ قیامت تک اب ہم پہ اس کا شکر بجا لانا فرض ہو گیا. اب یہ بریلوی تھی، کس مسلک کی تھی؟ اور سارے صحابہ ساتھ پڑھ رہے ہیں، امیر حمزہ پڑھ رہے ہیں، کھجور کی چھڑیاں لہرا رہے ہیں. ہم کوئی نیا کام نہیں کر رہے، ایک بھی نیا کام نہیں ہے. ہم کہاں سے سیکھ کے آئے یہ سارے کام؟ وہی کر رہے ہیں جو حضور کے سامنے ہوا تھا. لیکن فرق اتنا ہے، حضور کے سامنے جو منافقوں نے کیا تھا وہ ہم نہیں کر رہے ہیں، جو عاشقوں نے کیا تھا وہ کر رہے ہیں. حضور اونٹنی پر تشریف فرما ہے. اور اس طرح بنی نجار کی وہ بچیوں نے جو قصیدہ گایا، تو اب کیا ہوا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا، بھائی یہ بنی نجار کی جو بستی تھی قدیم مدینہ شہر سے تھوڑی سی ہٹ کے تھی، جڑی ہوئی تھی، تھوڑی سی پہلے آتی تھی، یعنی پہلی آبادی یہ تھی. حضور نے فرمایا بھی میں پہلے 3 دن ایتھے رہوں گا. یہ حدیث کے لفظ ہیں. حضور نے کہا اونٹنی کو بٹھاؤ، پہلے 3 دن میں یہاں رہوں گا. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا یہ میرے دادا عبد المطلب کا سسرال ہے، میرے ابا کا سسرال ہے، میرا نانکا ہے، پہلے میں یہاں رہوں. ان بچیوں نے ایسا ترانہ گایا، حضور نے انعام یہ دیا کہ آپ 3 دن وہیں تشریف فرما. 3 دن کے بعد آپ اصل شہر کی طرف گئے. اب وہاں پھر لوگوں نے اہتمام کیے ہوئے تھے اور سب کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے پاس آئیں گے. منافق بھی بڑے آگے پیچھے پھر رہے تھے کہ جناب حضور اللہ اکبر، ایسا ہوتا اگر آپ ہمارے ہاں آتے، اس کے ہاں نہیں جائے گا، یہ بہت خطرناک ہے، یہ یوں کر دے گا، یہ وہ کر دے گا. اب حضور سے فیصلہ کیسے حضور فرمائیں؟ پردہ رکھنے والے ہیں نا، پہلے دن کوئی تلوار تو نہیں اٹھانی. آپ نے فرمایا اتنی عقل تو ہماری ڈاچی کو بھی ہے، ہم عقل و شعور بانٹنے والے لوگ ہیں. جس ڈاچی پہ بیٹھے ہیں اس کو بھی اتنی عقل ہے، اس کی مہار لپیٹ کے گلے میں باندھ دو، یہ جہاں بیٹھے گی ہمارا مہمان خانہ وہی ہے. اب ڈاچی کا تو آپ سنتے ہیں کہ وہ گھروں کو دیکھتی تھی، ہوا میں سونگتی تھی، یہ اسے پتہ ہے وہ کیا دیکھ رہی تھی، وہ کیا سونگ رہی تھی.
منافق تو اعتراض ہی کر سکتے ہیں، تنقید خان جو ہوئے، یہ اونٹنی کو کون بتا رہا ہے؟ اس کے دماغ میں کس نے ڈیٹا سارا ٹائپ کر کے اتار دیا؟ خوشبو بھی، ایڈریس بھی، کئی گلیوں میں گھومی آگے پیچھے، اور پھر وہاں بیٹھی جو سب سے زیادہ غریب ہے۔ اللہ اللہ اللہ، محفل وہاں سجی جو سب سے زیادہ غریب ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ۔ لوگ حیران ہیں، ابو ایوب انصاری نہ حضور کا رشتہ دار ہے، نہ آپ کا کوئی تعلق واسطہ اس سے، مریض بڈھا غریب آدمی ہے، نہ یہ آگے بڑھ کے لینے کے لیے آیا ہے، گھر میں چارپائی پہ میاں بیوی بیماری میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ حضور تو حضور یہ بتانا چاہ رہے تھے، یہ 14ویں کا چاند ہے جو پہلے اپنی چمک اونچی بلڈنگوں پہ مارتا ہے، یہ 12ویں کا چاند ہے جو نچلوں پہ پہلی نظر رکھتا ہے، بیماروں، لاچاروں، غریبوں۔ اللہ اکبر۔ آپ کی جو زوجہ تھیں وہ بہت بوڑھی تھی، انہوں نے گارے کے اندر پانی ملا کے تو اپنے گھر کو لیپ کیا، صاف ستھرا کیا سارا دن، اس لیے نہیں کہ حضور آئیں گے، غربت میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی ہیں، انہوں نے کہا اس لیے کہ حضور ہمارے شہر میں آ رہے ہیں، سارے مکان صاف ستھرے ہوئے ہیں، ہمارا گندہ نہ رہ جائے، صاف ستھرا ہم بھی اپنا کر لیں۔ یہ کیا پتا تھا کہ یہ مکان، اللہ اکبر، یہ مکان ہی نہیں، یہ رحمت للعالمین کا مکین بننے جا رہا ہے۔ آج جس جگہ حضور کی قبر مبارک ہے یہ وہی مکان ہے، ابو ایوب انصاری ہی کا گھر حضور کے مزار مقدس کی جگہ ہے، آج وہی جگہ ہے، حضور وہاں رکے۔ حضرت ابو ایوب انصاری بیماری کی حالت میں، سمجھ میں نہ آئے کہ میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ ہن تسی ایماندار نال دسو اے گلاں کرن دا کوئی فائدہ نہیں، لیکن مولویاں نے سمجھا بھی مسواک دا فائدہ ہے دند صاف ہو، پگڑی دا فائدہ ہے سر کجیا جاندہ ہے، جی انہاں گلاں دا کوئی فائدہ نہیں۔ پتھر جو ہوئے سینے میں، دل ہوں تو پتہ ہو کہ محبت کی باتوں سے دل کو کیا فائدے پہنچتے ہیں۔ پتھر ہے، پتھروں پہ کیا